سنو، میں آج جو بات تم سے کرنے جا رہی ہوں وہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک پیغام ہے ان تمام دلوں کے لیے جو برسوں سے رو رہے ہیں، ان تمام آنکھوں کے لیے جو سجدے میں اپنے رب کے حضور بھیگتی رہتی ہیں، اور ان تمام دعاؤں کے لیے جو ابھی تک ناممکن کے دائرے میں قید ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے خود سے پوچھا کہ وہ جو آپ نے کئی سال پہلے مانگی تھی، جو آپ نے ٹوٹ کر مانگی تھی، جو آپ کی نیندیں لے گئی تھی، جو سجدے لمبے کر گئی، وہ آج تک کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کیا اللہ نہیں سن رہا؟ کیا اس کی رحمت کمزور پڑ گئی؟ نعوذ باللہ۔ کیا وہ قریب نہیں رہا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہے میرے رب کا، لیکن ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم وقت سے ہار مان لیتے ہیں، آنکھوں کے آنسو خشک ہونے لگتے ہیں اور دل کہنا شروع کر دیتا ہے شاید میری دعا کبھی قبول نہ ہو، اور دل کہنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے رب سے کچھ ایسا مانگا ہے جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہے، تو یقین جانیے آپ کی زندگی میں سب سے عظیم معجزہ ہونے والا ہے۔ کیسے؟ اس کے لیے ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی تاخیر اللہ کا انکار نہیں ہوتا۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، یا تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا آپ کے حق میں بہتر وقت کے لیے روک دی جاتی ہے، یا اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ کبھی انکار نہیں کرتا، بس وہ انتظار کروا کر آپ کے ایمان کا وزن بڑھاتا ہے، آپ کے صبر کی قیمت لگاتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ زمین آسمان حیران رہ جاتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں کتنا عرصہ صبر کیا؟ برسوں۔ اور پھر اللہ نے ملاقات ایسے انداز میں کرائی کہ آج بھی دل کانپ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کے صبر کا صلہ دیتا تھا۔ آپ جو مانگ رہے ہو وہ اگر اللہ کے خزانے میں نہیں تو شاید آپ کو نہ ملتا، لیکن جب وہ آپ کو انتظار میں ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انکار کر رہا ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے ایسا معجزہ تیار کر رہا ہے جو صرف آپ کی زندگی بدل دے گا، بلکہ آپ کا ایمان بھی نئی بلندی پر لے جائے گا۔ یقین کرو، یہ جو انتظار کا وقت ہے نا، اصل میں یہی امتحان ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جب شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کیا فائدہ مانگنے کا، کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے فرشتے جھک کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا بندہ پھر بھی تجھ سے مانگ رہا ہے، پھر بھی امید باندھے بیٹھا ہے، اے اللہ اب دیر نہ کر۔ تو جو تم سے چھن گیا، جو ابھی تک نہیں ملا، اس پر رو مت، اس پر شکر ادا کرو، وہ تمہیں اللہ کے قریب کر گیا۔ یاد رکھو، اگر اللہ نے تمہیں دنیا کی کوئی چیز روک لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں اپنی ذات کے قریب کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ کے قریب آ گیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، تو جس کا خزانہ بے حساب ہے اس سے مانگنے میں شرمانا کیسا؟ بس تم صبر کرو، گلہ مت کرو، سجدے میں گر کر اتنا مانگو کہ تمہارے آنسو اس رب کے عرش تک پہنچ جائیں۔ میں جانتی ہوں تم تھک گئے ہو، میں جانتی ہوں تمہارے اندر کی امید دم توڑ رہی ہے، لیکن یقین کرو تمہارا رب تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اگر وہ دعا بھی پوری نہیں ہو رہی تو اس کی کوئی حکمت ہے۔ اور جانتے ہو، کبھی کبھی ہم اللہ سے اتنی شدت سے دعا مانگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ابھی آسمان پھٹ جائے گا اور رحمت کا دریا ہم پر برسنے لگ جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہوتا، اور پھر دل کہتا ہے شاید اللہ کو میری آواز پسند نہیں آئی، شاید میں مانگنے کے قابل نہیں۔ لیکن تمہیں پتا ہے کہ اللہ تمہاری آواز سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ جب تم اس سے مانگتے ہو تو وہ فرشتوں سے فخر سے کہتا ہے، میرے بندے کو میرے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا، وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن مجھ سے امید باقی ہے۔ اور یہی تو سب سے بڑی بات ہے، تمہارے اندر امید باقی ہے، تمہارے اندر اللہ سے لو لگانے کی طاقت باقی ہے۔ تم اب بھی مانگتے ہو، گرتے ہو، روتے ہو، سجدے میں گر کر کہتے ہو، اے اللہ، یا تو میرا مقدر بدل دے یا میری ہمت بڑھا دے۔ تو سنو، اللہ نے تمہاری ہر آس سنی ہے، ہر آنسو گنا ہے، اور وہ وقت آ رہا ہے جب وہ تمہیں دے گا جس کے لیے تم نے راتیں جاگی ہیں۔ تم بس ایک بات یاد رکھو، جس دعا کے لیے تمہارے دل نے کانپ کر دعا کی ہے، اس دعا کا جواب کانپتی ہوئی رحمت کی صورت میں آئے گا۔ کبھی اللہ تمہیں روک کر تمہیں بچا رہا ہوتا ہے، کبھی دیر کر کے تمہیں صبر سکھا رہا ہوتا ہے، اور کبھی تمہیں انتظار کرا کے تمہارے لیے ایسا وقت مقرر کر رہا ہوتا ہے جس میں تمہارا نام معجزے کے ساتھ جڑا ہو۔ یاد رکھو، یہ دنیا تمہیں بار بار ہرا سکتی ہے، لیکن اللہ تمہیں صرف جتانے کے لیے آزماتا ہے۔ اگر آج تمہارے دل میں تنہائی ہے، اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تو ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرو
اور تصور کرو کہ ایک رب ہے جو تمہیں جانتا ہے، تمہاری خاموشی بھی سنتا ہے اور تمہاری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو بھی تھامتا ہے۔ اللہ کی خاموشی کو اس کی بے نیازی نہ سمجھو، اللہ کی دیر کو اس کی بے پرواہی نہ سمجھو، بلکہ اس کی خاموشی کا سب سے پیارا جواب ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمہیں ایسا کچھ دینے والا ہے جس کا تمہیں ابھی اندازہ بھی نہیں۔ کبھی کبھی جو تم مانگ رہے ہو، جو تمہارے لیے بہت چھوٹا ہوتا ہے، جو اللہ دینا چاہتا ہے وہ تمہارے تصور سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اے میرے بھائی، اے میری بہن، بس تھوڑا اور صبر کرو اور مانگو، تھوڑا اور روتے رہو، اور پھر دیکھنا وہ دروازے کھولیں گے جو تم نے بند سمجھا تھا، اور وہ راستہ بنے گا جہاں تم نے اندھیرے دیکھے تھے۔ وہ لمحہ آئے گا جب تمہارے دل کی آواز کہے گی، میرے رب میرے ساتھ۔ جانتے ہو، جب تمہاری دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں، جب تمہارا سجدہ فرشتوں کے دلوں کو ہلا دیتا ہے، اور جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میری خاص رحمت میرے اس بندے پہ اتر رہے، تو اس سے پہلے اللہ 2 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، یہ ان دلوں کو نظر آتی ہیں جو اللہ کے انتظار میں تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ پہلی نشانی، بے سبب دل کا سکون۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ بہت دنوں کے بعد اچانک ایک دن عجیب سی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے؟ کوئی بات نہیں بدلی، مسئلہ وہی ہے، حالات وہی ہیں، لیکن تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے پہلی نشانی ہے۔ جب اللہ اپنے خاص بندوں کے دل میں اتارتا ہے تو وہ دراصل انہیں یقین دلانے لگتا ہے کہ تمہارے لیے کچھ نیا لکھا جا چکا ہے۔ یہ سکون دنیا کی کسی دوا، کسی شخص یا کسی لفظ سے نہیں آتا، یہ صرف اس رب کی طرف سے آتا ہے جس نے تمہارے آنسو گنے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، سن لو، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ جب تمہیں یہ سکون ملنے لگے، جب تمہاری بے چینی تھمنے لگے، تو سمجھ لو کہ تمہارا مقدر کا پہیہ گھوم چکا ہے۔ اب تمہاری کہانی کا وہ صفحہ کھلنے لگا ہے جس پر قبولیت لکھا گیا ہے۔ دوسری نشانی جانتے ہو کیا ہے؟ تمہاری دعائیں دوسروں کے حق میں لگنے لگتی ہیں، اور یہ بہت خاص بات ہے۔ جب تم اپنے رد سے نکل کر دوسروں کے لیے دعا کرنے لگتے ہو، جب تم اپنے آنسو کو چھپا کر دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ مانگنے لگو، تو جان لو کہ تمہارا رب تمہیں اپنے بندوں کی خیر کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو ذریعہ بناتا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ تمہاری دعاؤں کو معجزے میں بدلنے کا آغاز۔ تمہارے لیے مانگنے سے زیادہ اثر تب پیدا ہوتا ہے جب تم کسی اور کے لیے مانگنے لگتے ہو، اور یہی اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے کہ اس نے تمہارا دل اتنا بڑا کر دیا ہے کہ اب تم صرف اپنی نہیں دوسروں کی بھی فلاح چاہتے ہو۔ یاد رکھو، جب اللہ لیتا ہے تو صبر سکھاتا ہے، اللہ جب روکتا ہے تو مضبوطی سکھاتا ہے، اور اللہ جب دیتا ہے تو حیران کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں نشانیاں تمہیں نظر آنے لگیں تو تیار ہو جاؤ، تمہارے مقدر کا وہ لمحہ آنے والا ہے جس کا تم نے برسوں انتظار کیا ہے۔ آخری بات یہ صرف اتنی کہ جب سب کچھ تمہارے خلاف جانے لگے تو یاد رکھنا کہ وہ رب تمہارے حق میں کچھ اور لکھ چکا ہوتا ہے۔ بس اس کی طرف واپس پلٹ آؤ، اسی کی چوکھٹ پر رہو، اور دیکھنا تمہاری زندگی کا وہ باب کھلے گا جہاں تم خود حیران ہو جاؤ گے، کیا واقعی یہ سب میرے لیے ہے؟ ہاں، اللہ تمہارے لیے ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، اور جب مدد کرے گا تو ساری دنیا دیکھے گی کہ جس رب کو تم نے سجدوں میں پکارا تھا اس نے تمہارا نام معجزے میں لکھ دیا۔ تو اے میرے بھائی، اے میری بہن، اگر تم کسی بند گلی میں کھڑے ہو، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ خالی رہ گئے، اگر تمہارے اندر آوازیں اٹھتی ہیں کہ کیا واقعی میری دعائیں قبول ہوں گی، تو رک جاؤ، ذرا ٹھہرو، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرو اور اپنے رب سے وہ سب کہہ دو جو تم کسی انسان سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے دروازے پر آنے والوں سے سوال نہیں کیا جاتا۔ وہ دروازہ بند نہیں ہوتا، بس ہم دور ہو جاتے ہیں، ہم ہار مان لیتے ہیں، ہم امید چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رب تو وہی ہے جو اندھیروں میں روشنی لاتا ہے، ویران دلوں میں سکون لاتا ہے، اور ٹوٹے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ انشاءاللہ